جی آج پھر اچھا قرآن مجید احمدی ہم چلیں شکریہ سر تھینک یو. السلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ مولانا صاحب کی بات سنتے ہیں. آج اسی پہ پروگرام ہوگا. جی آج جنم میں انتہائی دردناک واقعہ رونما ہوا. وہ محمود آباد جو قادیانی آبادی کے حوالے سے مشہور و معروف ہے، اسی کے محلے کے اندر سے یہ قرآن مجید جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس حالت میں ہمیں ملے ہیں. اور نہ صرف یہ پورا بیگ اس سے بھرا ہوا ہے. حکومت وقت فوری مقدمے کا اندراج کرے اور بھرپور کارروائی کا فوری آغاز کرے. اور اگر جیل انتظامیہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے میں اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر انشاءاللہ 5 اپریل بعد از نماز جمعہ جی ٹی روڈ جادہ میں ایک بھرپور احتجاجی دھرنا دیا جائے گا اور ہم یہ قرآن مجید اپنے ہاتھوں میں لے کے جائیں گے. اور پھر جب میدان لگے گا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے. لہٰذا اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں. جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں پھر فور ان کو گرفتار کریں. عوام الناس کے لیے یہ پیغام ہے کہ اٹھو اس قرآن مجید کی عزت کے لیے، اٹھو اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے. ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں مگر قرآن مجید کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو جو آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو نہ وہاں پہ کسی نے دیکھا جن لوگوں کا یہ نام لے رہا ہے کہ قرآن مجید وہاں پہ وہ بے حرمتی کر رہے، نہ کوئی گواہ نہ کوئی ثبوت. اور یہ قرآن مجید جو یہ مولانا صاحب کے پاس ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. مگر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کوئی گواہ ہونا چاہیے. آپ آ کے ڈائریکٹ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا محلہ ہے اور اس محلے میں یا تو صرف آپ یہ بتائیں کہ جناب 4 دیواری لگی ہوئی ہے، ہر طرف تالے لگے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ اندر نہیں جا سکتا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو الفاظ انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے، مگر کاش انہوں نے ان لوگوں کو یہ بھی بتایا ہوتا کہ قرآن مجید میں لکھا کیا ہے، کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتہ. ان لوگوں کو خود بھی اس چیز کی میرا خیال ہے کہ نہ تعلیم ملی اور نہ اس طرف انہوں نے توجہ دی. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ایک فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں، نہ اس میں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب 1 ماہ میں تو کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیں، پورا سال آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے. ویسے تو پورا سال ہی ٹھیک کام کرنے چاہیے. یہ بھی ایک میرا خیال لوگوں نے ایک آپ کہیں تو ذہنی طور پہ غلط فہمی پالی ہوئی ہے. پورا مہینے سال ہی اچھے کام کرنے چاہیے، پھر ہی زندگی سنورتی ہے. خیر اب یہ جو پروگرام بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ سب کچھ کروایا، کیونکہ پاکستان کے حالات تو آپ کے علم میں پہلے نہیں ٹھیک ہے. پہلے ہی وہ کوئی نہ کوئی پروگرام بنا رہتا ہے کہ کیا گیم ڈالنی ہے، اور جب چاروں طرف سے کوئی قابو نہیں آتا پھر اس طرح کے علماء جو ہیں ان کو بھی فتنہ اور فساد کے لیے تیار کیا جاتا ہے. جن لوگوں پہ یہ الزام لگا رہا ہے احمدیوں پہ، جن کو یہ قادیانی بھی کہہ رہے ہیں، وہ قرآن مجید کی بھی حرمتی نہیں کر سکتے. کیونکہ میں نے یہاں پہ یورپ میں بھی دیکھا، پاکستان میں بھی دیکھا، ہر جگہ پہ دیکھا ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور وہ خود قرآن مجید کے ترجمے کر کے میرا 100 کے قریب مختلف زبانوں میں وہ تقسیم کر رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی آپ پاکستان میں حالات دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی جھوٹے الزامات لگا کر بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا، بے شمار لوگوں کے گھر لوٹ لیے گئے، بے شمار لوگوں کو جعلی کیس میں اندر جیلوں میں ڈال دیا گیا. آج بھی وہ پڑے ہوئے ہیں. مگر ان علماء نے نہ تو قوم کو ایسی تعلیم دی. آپ دیکھ لیں وہاں پہ دکان کے باہر لکھا ہوگا مکہ مدینہ اور اندر ملاوٹ ہو رہی ہوگی، اندر حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے. یہ کہ وہاں سے انڈیا سے آ کے تو نہیں کوئی اداکار یا کوئی بڑا بندہ آ کے تو نہیں ملاوٹ کر جاتا، یہی لوگ کرتے. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے
اگر یہ قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھتے اور ان کو پتا ہوتا کہ اس قرآن مجید میں لکھا کیا ہے، تو میرا خیال یہ مولانا صاحب بھی آ کے یہاں سوشل میڈیا پہ اس طرح کے اعلان نہ شروع کر دیتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات سے تو بڑی دور کی بات ہے، انسانی تعلیمات سے بھی دور ہے۔ ان کا کام صرف فتنہ اور فساد، اس کے علاوہ کوئی ان کو میرا خیال ہے کہ ان کا منشور نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، اسی طرح ان کے پاس بھی کوئی نہیں۔ ان کو نہ اسلامی تعلیمات کا پتہ۔ سعودی عرب اور بھی عرب ممالک ہیں، یہ سارے مسائل ہمارے ملک میں ہونے ہیں، آپ بتائیے ذرا، کیونکہ ان لوگوں نے خود بھی تعلیم حاصل نہیں کی اسلامی اور نہ انسانی، اور نہ ہی انہوں نے ضرورت سمجھی، کیونکہ ان کا کام چل رہا ہے، یہ تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جب کوئی چیز نہ ملے تو مذہبی کارڈ کھیلنا شروع کر دیں، اور پھر وہ بھی قادیانی کارڈ۔ تو جناب مولانا صاحب کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ کسی نے قرآن مجید کیا، یہ جو بھی بیک آپ اٹھا کے آگے سوشل میڈیا پہ آپ کے کسی بندے نے دیکھا؟ کوئی آپ کے پاس گواہ ہے؟ پہلے تو وہ گواہ دیکھے کہ اس کی کرتوتیں کیا ہے، اول تو ملنا ہی نہیں کوئی بھی۔ اس طرح یہ بے شمار غلط کیس کر کے بعد میں عدالتوں میں لوگوں کو پکڑوا کے کئی احمدی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وقت جو ہے وہ لوگوں کا بھی خراب کرتے ہیں، زندگی خراب کرتے ہیں، لوگوں کے گھر بار خراب کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ کو امن کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کرن نظر آتی ہو جس سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فتنہ اور فساد کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ اس میں نے کئی پروگرام کیے، بہت سے لوگ لکھتے ہیں جناب آپ احمدیوں کے لیے باتیں کرتے ہیں، ابھی پاکستان میں وہ رہتے ہیں۔ یہ 74 سے پہلے تو کسی احمدی کے اوپر الزام نہیں تھا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کسی نے کی۔ یہ آج آپ کو ہی نظر آنا شروع ہو گیا جیسے جیسے آپ قرآنی تعلیم سے دور ہوتے رہے۔ تو غلط چیز کو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جناب یہ ٹھیک ہے؟ پاکستان میں یہی تو سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہر بندہ جو غلط ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں میں تو ٹھیک جا رہا ہوں، میں تو غلط ہے ہی نہیں، اور وہ اسی چکر میں پورے ملک کو لے ڈوبے ہیں۔ وہاں حالات دیکھ لیں آپ ملک کے، وہاں پہ مذہب کے نام پہ کتنے لوگوں کو کس طرح میرا خیال ہے تکلیف دے کے قتل کیا گیا، کسی کو آپ سب کے علم میں زخمی کر دیا گیا، کسی کو الزام لگا کہ اب وہ بار بار باتیں میں دہراؤں گا، آپ بھی بور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ملک کے ہمارے پہلے ہی حالات، پہلے ہی میرا خیال ہے کہ کم عذاب آئے ہوئے ہیں ملک کے اوپر، نہ وہاں پہ صاف پانی ہے، نہ صاف آٹا ہے، نہ صاف چینی ہے، کوئی آپ کو وہ چیز ملتی نہیں وہاں پہ، اور وہ کام ہو رہا ہے جو اس قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ منع ہے، نکال کے دیکھ لیں، A to Z اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ تو جناب یہ جو علماء ہیں انہوں نے اپنے کاروبار چمکانے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، اور وہ بیچارے جو عوام ہیں وہ عقل سے پیدل ہیں، ان کے اندر عقل نام کی چیز کوئی نہیں، اکثر تو جہالت کے میرا خیال ہے کہ آخری کنارے پہ پہنچے ہوئے ہیں، واپسی کا راستہ بھی ان کو نہیں مل سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچنا ہی نہیں کبھی بھی، اپنے دماغ ہی نہیں ہے۔ ہر کام تو آپ نے علماء کو کہنا کرو، آپ خود تو آپ میرا خیال ہے کہ کبھی کوئی موقع ملے تو نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ یہ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ وہ کوئی نکاح تھا تو وہ مولانا کہنے لگے PTI کا ہے جی بندہ میں نے نہیں پڑھانا، اعلان کرنا، کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہوا نہیں تھا اس قابل کہ وہ نکاح کا اعلان کر سکے۔ یہ انہوں نے اسلام بتایا ہوا ہے لوگوں کو، یہ اسلام کے مطابق یہ ملک چل رہا ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ چور ڈاکو اور ایک سے ایک بڑا غلط بندہ ہے، یہ کہتے نہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ جو اسلام انہوں نے پیش کیا اس کا آپ کو ملک سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو نقشہ آپ کو اس وقت یا جو حالات نظر آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے دور دور تک۔ کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ علماء بھی اس میں شامل ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں، جگیردار بھی شامل ہیں، وہ ادارے بھی شامل ہیں جو اس قرآن کی تعلیم کو نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کہہ رہے جی آپ نے بڑی اچھی لوگوں کی میرا خیال تربیت کی ہے، تو آج یہ تربیت والی قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، اور بھی بڑے اچھے اچھے پروگرام آ جا رہے ہیں، اور ٹک ٹاک پہ بھی ہمیں فالو کیجیے۔